یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کی جس طرح سے کوریج آپ کو مل رہی ہے ویسٹ ایشیا سے اور دنیا کے دوسرے حصوں سے، اور جس طرح سے ہم آپ کے سامنے کچھ ایکسپرٹس کی رائے بھی پہنچاتے ہیں، اس سے بھی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح نیریٹو، صحیح انفارمیشن ملے۔ اور بہت لوگ دنیا بھر میں ہمیں پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، حالانکہ کہیں کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری ایکسس روکنے کی بھی کہیں شاید کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے۔ جناب آفتاب کمال پاشا صاحب سے آج بات کر رہے ہیں، جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں گلف اسٹڈیز سینٹر کے سربراہ رہے ہیں، ڈپلومیٹ کے طور پر بھی اس علاقے میں ویسٹ ایشیا میں کام کر چکے ہیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور ابھی جب ہماری بات ہو رہی ہے تو ابھی سعودی عرب سے واپس آئے ہیں، حالانکہ وہ ان کا ذاتی قسم کا دورہ تھا، لیکن یہ کہ اس خطے کو نزدیک سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آج ہم آفتاب کمال پاشا صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جنگ بندی ہے یا اس کے دوران بھی جو لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جنگ بندی بھی کہی جا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ حملے بھی جاری ہیں۔ 200 سے زیادہ وائلیشنز کیے ہیں غازہ میں حماس اور اسرائیل کی جنگ بندی کے دوران اسرائیل کی طرف سے، اور دوسری طرف ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے اور حماس کو بیہیو کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے اپنا برتاؤ صحیح رکھنا چاہیے۔ کیا کچھ ہے؟ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں؟ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ایک ریزولوشن پاس ہونے والا ہے جس میں ٹرمپ کے نام نہاد پیس پلان کو اوکے کیا جانا ہے، اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یعنی اس ساری بات چیت میں نہ کہیں فلسطینی لوگوں کی رائے لی جا رہی ہے، نہ ہی ایران کی رائے لی جا رہی ہے ایکسس آف ریزسٹنس کے طور پر، اور کیا کچھ ہے؟ کیا امریکہ اور امریکہ کے دوست اپنی مرضی سے اس علاقے کو چلا پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آفتاب کمال پاشا صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ سفر سے واپس آئے اور فوراً ہم نے آپ سے وقت مانگا اور آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس علاقے سے ابھی آئے ہیں اور خبریں آپ کے سامنے ہیں، ترکی میں 8 ملکوں کے منسٹرز کی میٹنگ، ادھر سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشن پاس کرنے کی تیاری، گراؤنڈ پر وائلیشنز، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ قاسمی صاحب۔ مشرق وسطی میں 4-5 ایشوز جو بہت ہی اہم ہیں اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ایک تو آپ نے جیسا غزہ میں سیز فائر کا ذکر کیا، تو صرف لبنان میں جو سیز فائر ہوا ہے، جو اسرائیل النگھن کر رہا ہے اور بار بار لیبنان کے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اسی طرح غزہ میں بھی سیز فائر کے نام پہ جو ہے اسرائیل ہر دن کم سے کم 20-25 فلسطینیوں کی جان لے رہا ہے۔ وائلیشنز تو نارمل ہو گئے ہیں اور پوری دنیا جو ہے چپ چاپ ہے۔ امریکہ بھی ٹرمپ جو سیز فائر کا پروپوزل انہوں نے پیش کیا تھا، جس پر سبھی عرب ملک اور مسلم ممالک نے سپورٹ کیا، وہ بھی چپ چاپ ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، مصر ہو یا ترکی ہو۔ اس النگھن کی صرف ایردوغان آج صبح انہوں نے اس پہ ٹپنی کی کہ یہ النگھن جو ہے خطرناک ہے اور یہ سیز فائر کو انڈرمائن کر سکتا ہے بول کے۔ تو یہ نارمل ہو کے چل رہا ہے۔ صرف ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا، وہاں کوئی گٹ فلسطینی گٹ چاہے وہ کوئی بھی ہو، انہوں نے شاید اس پہ حملہ کر کے نشانہ بنایا، تو اس کی وجہ سے جو ہے الشجاعیہ اور رفح کئی
سارے علاقوں میں ہوائی جہاز سے، ڈرون سے اور ٹینک سے، آرٹلری سے جو ہے جنگ کی طرح وہ گولے برسا رہے ہیں وغیرہ، اور معصوم لوگ اسکول میں، اسپتالوں میں مارے جا رہے ہیں فلسطینی جیسا پہلے ہو رہے تھے. لیکن جو پہلے کی طرح بمباری ہو رہی تھی اس سے بہت کم ہو رہی ہے، تھوڑی راحت ملی ہے. لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ جو ٹرکس ہیومینیٹیرین ایڈ لے کے غزہ میں منتقل ہونا تھا وہ کئی گنا کم ہے. 600 کی بات کر رہے تھے، 500 سے 600 ٹرک، لیکن صرف 80 یا 100 کے قریب ہر دن 3 چیک پوائنٹ سے مصر اور اسرائیل کے اندر سے جو ہے غزہ کو انٹر ہو رہے ہیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ بولتے ہیں نا، تو اس طریقے سے کچھ ریلیف مل رہا ہے. کھانے کی چیزیں، دوائی اور ہیوی اکوپمنٹ تو ابھی صرف اسرائیلی جو مارے گئے ہیں بندک ان کو تلاش کرنے کے لیے مشنری لائی گئی ہے. لیکن جو ہزاروں کے فلسطینی ملبے میں جو دبے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی ابھی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، یا وہ ہیوی اکوپمنٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو ہے پچھلے 2 سالوں سے جو یک طرفہ جنگ جس کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ یہ جنگ نہیں ہے، طاقتور فوج اسرائیلی فوج حماس کے ملیٹنٹس کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، جن کے پاس نہ ہوائی جہاز ہے، نہ کوئی بختربند گاڑیاں ہیں، صرف پرانے رائفلس سے وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ فی الحال فلسطینیوں کو راحت ملی ہے اور وہ چین کی سانس لے رہے ہیں. اور لیکن جس طریقے سے سردی شروع ہوئی ہے، وہاں بارش شروع ہوئی ہے، جاڑے کا موسم آ رہا ہے، تو وہ کافی پریشان ہے، کیونکہ وہاں گھر ریپیئر کرنے کے لیے، ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے کوئی سیمنٹ یا مٹیریل لانے کی جو ہے پرمیشن نہیں ہے. تو مٹی سے بنا کے مکان جو ہے وہ ریپیئر کر رہے ہیں، اور دیکھیے آگے چل کے کیا ہوتا ہے. پرومس کر رہے ہیں یہ سیز فائر کو ہولڈ کرنے کی، لیکن اسرائیل چونکہ گورنمنٹ رائٹ ونگ کی ہے، نیتنیاہو، اور وہ خود اسرائیلی حملے جاری رکھنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے باوجود ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہی کریں گے، اور امریکہ بے بس رہے گا بول کے یہ بتانا چاہتے ہیں. دوسری طرف آپ نے ذکر کیا استنبول میں اہم میٹنگ ہوئی ہے 8 وزیر خارجہ عرب اسلامک کنٹریز کے ساتھ، جس میں ترکی پہل لے رہا ہے، اور اسٹیبلائزیشن فورس جس کی بات اس پیس اگریمنٹ میں کیے گئے ہیں. تو اس سے 8 ملک وہاں اپنی فوج بھیج کے جو بھی اسٹیبلائزیشن کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ حماس کو ڈسارم کرنا ہو یا لا اینڈ آرڈر کو وہاں برقرار رکھنا ہے یا کچھ اور کام کرنے کے لیے، جس میں اسرائیل نے چنتا پکٹ کی ہے کہ وہ ترکی کی کسی بھی حالت میں ترکی کی فوج وہاں آنے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا تصادم چل رہا ہے سیریا کو لے کے اور کردش ایشو کو لے کے وغیرہ. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی جو ہے کباب میں ہڈی ہو گیا ہے. اسرائیلی پلانس جہاں تک سیریا کو ٹکڑے کر کے کمزور کرنا تھا، تو الشرع کو سپورٹ کر کے وہاں تختہ پلٹ کے بشار الاسد کا انہوں نے اپنا انفلوئنس بڑھا لیا ہے، جو کہ اسرائیل نہیں چاہتا تھا. تو اس لحاظ سے جو ہے دیکھنا ہوگا کہ ترکی کی فوج آتی ہے اسٹیبلائزیشن فورس میں، یا صرف مصر، قطر یا امارات یا پاکستان اس میں شامل ہے، جس میں سیکیورٹی کونسل کے لیے ایک ریزولوشن بھی پیش کیا گیا ہے. اس پہ کافی بحث ہوگی، اور جب تک روس اور چین اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو مشکل ہوگا امریکہ یا برطانیہ کو اس کو آگے لے جانے. جی
اچھا، آپ نے دو ایک چیزیں کہیں، ایک تو یہ کہ سیریا میں جو تبدیلی ہوئی اسے اسرائیل نہیں چاہتا تھا، لیکن سر آن ریکارڈ نتن یاہو نے کہا کہ ہم نے وہاں حکومت بدلوائی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ترکی اور اسرائیل تو ایک طرح سے فکس میچ جیسا لگتا ہے، نورا کشتی جیسی لگتی ہے کہ دونوں مسلسل تجارت ہو رہی ہے. ایک ڈیٹا آیا تھا تقریباً 1 مہینہ پہلے، 350 شپس، پانی کے جہاز ترکی سے اسرائیل پہنچے ہیں اس جنگ کے دوران. تو ترکی تو کوئی دشمنی کا کوئی کام کر نہیں رہا اسرائیل کے خلاف. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ابھی بعد میں جس طرح سے نئی حکومت بنائی گئی اور جس کے بعد دونوں نے اپنا اپنا حصہ ایک طرح سے لیا ہوا ہے. گولان ہائٹس پہ اب سوال نہیں اٹھ رہے، نئی ٹیریٹریز پر قبضہ کر لیا. ایک وہاں کی ہوم منسٹری نے ایک نقشہ بھی جاری کیا جس میں الیگزینڈریٹا کو اپنے نقشے میں شامل نہیں کیا گیا، سیریا کے گولان کو اپنے نقشے میں شامل نہیں رکھا. تو ایک طرح سے دونوں ترکی بھی اور اسرائیل بھی سیریا کے ٹوٹنے سے، وہاں کی حکومت بدلنے سے اپنے اپنے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا. ان کے تو فائدے میں دونوں کے، تو دشمنی کہاں نظر آئی ان کی؟ دیکھیے، یہ کوآپریشن اور کمپٹیشن یا کانفلکٹ جو بھی کہیے، یہ دونوں کے بیچ میں تصادم ہو رہا ہے. ترکی اپنا اثر اور رسوخ بڑھانا چاہتا ہے اور کردش نیشنلسٹ ایسپریشن جو بھی ان کی امیدیں ہیں اس کو کمزور کرنا چاہتا ہے. اور دوسری طرف جو آٹومن امپائر کا حصہ تھا الیگزینڈریٹا ویسٹ میں ایجین سی کے نزدیک، اس کو لانا چاہتا ہے کیونکہ زیادہ تر وہاں باشندے ترکش اوریجن کے ہیں اور تجارتی ہیں اور پرانا علاقہ ہے. تو یہ پاؤنڈ آف فلیش جس کو بولتے ہیں شیکسپیئر کے لہجے میں، تو اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں. گولان ہائٹس کے آگے بڑھ کے کنیترا تک اسرائیل پہنچ گیا ہے ساؤتھ میں، اور ڈروز علاقے پہ بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا ہے. تو یہ دونوں جو ہے اپنا پاؤنڈ آف فلیش سیریا کے کاسٹ پہ لے لیے ہیں. اور بلکہ ترکی جو ہے اپنا کردش علاقہ سیف کر لیا ہے کہ وہاں سے PKK یا جو بھی کردش فورسز ٹرکی پہ حملہ کر سکتے ہیں ان کو نیوٹرلائز کر کے وہاں سے بھگا دیا جائے، پورا سیف زون ٹرکش سیرین بارڈر رہے بولتے. تو یہ ٹرکی جو ہے یہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، جیسا وہ امریکہ کے ساتھ اور روس کے ساتھ چین کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو وہ تیل بھی آذربائیجان سے جانے دیتے ہیں، کیہان پائپ لائن کو لے کے، باکو سے لے کے ہر دن ہزاروں بیرل تیل جاتا ہے. اور سیریا کا تیل بھی جو ہے عراق کے ذریعے اسرائیل کو جا رہا ہے، امریکہ کے تسلط میں، کنٹرول میں جو ہے. تو وہاں سے پانی بھی جا رہا ہے، تیل بھی جا رہا ہے، گیس بھی جا رہی ہے، اور تجارت بھی برقرار ہے. جو بھی چاہیے اسرائیل کو ترکی مہیا کرا رہا ہے، اور انٹیلیجنس کوآپریشن بھی ہے. اور دکھانے کے لیے اردوغان صاحب بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، اسرائیل کے خلاف میں. لیکن یہ دوہری پالیسی جو ہے ان کی پرانی ہے، سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ڈبل پالیسی ان کی ہے. ایران جیسا نہیں ہے کہ ایک ہی پالیسی فلسطینیوں کو سپورٹ کرنا، ریسسٹنس کو سپورٹ کرنا. یہ ڈبل پالیسی امریکہ کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ نیٹو میں بھی رہنا چاہتے ہیں، روس سے بھی تیل خریدنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، نیوکلیئر ریئیکٹرز خریدنا چاہتے ہیں. اور ٹرکش کردش فورسز کو بھی ایک طرف آمادہ کرتے ہیں عراق میں، دوسری طرف کچلتے ہیں. تو یہ دوہری پالیسی پتا چل گیا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل ترکش فورسز اسٹیبلائزیشن فورس میں منع کرتا ہے یا ایکسپٹ کرتا ہے امریکہ کی پریشر میں، کیونکہ ترکش فورس امریکہ جو ہے اس میں ملوث کرنا چاہتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا اثر اس میں ہو اور کم سے کم ہو مصر کا اور دوسرے عرب دیشوں کا. اور پاکستان اور ٹرکی کی 20,000 40,000 کی فوج کی بات ہو رہی ہے.
ان دونوں دیشوں سے اسٹیبلائزیشن فورس پہنچنے کی، کیونکہ لینگویج کا پرابلم ہے. اگر عرب فورس جاتی ہے امارات کی یا مصر کی تو وہاں تال میل بھی ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. چونکہ ترکی اور پاکستان کے لوگ فوجی عربی اچھی طرح نہیں جانتے ہیں یا کچھ بھی نہیں جانتا ہے، تو ان کو مینیپولیٹ کرنا آسانی ہوگی، اور جو بھی وہ اسٹیبلائزیشن کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے ڈبل گیم دونوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اور امریکہ چپ چاپ اپنے دونوں الائز کو یا اسٹریٹجک پارٹنرز کو اپنے فروٹس آف اگریشن اس کو رکھنے کے لیے آمادہ بھی لگتا ہے. اچھا، ایک بات آپ نے جو بتائی ڈبل گیم والی ترکی کے، مجھے یاد آ رہا ہے میں سن 2002 میں صدام حسین کی حکومت کے آخری سال 2 بار اتفاق سے جانا ہوا. مئی میں جب صدام حسین کا برتھ ڈے ہوا کرتا تھا، انٹرنیشنل مہمانوں کو بلایا جاتا تھا دوسرے ملکوں سے، اور پھر جو ریفرینڈم ہوا اس میں نے دیکھا کہ دن رات ایک ہائی وے باقاعدہ بغداد سے جارڈن کے لیے اور اسی طرح سے سیریا والے راستے پر 24 گھنٹے ٹینکر چلتے تھے تیل کے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ یہ چوری سے بیچ رہا ہے صدام حسین، جبکہ وہ جارڈن پہنچنے کا مطلب سیدھے سیدھے اسرائیل تھا. حکومت یہ بتاتی تھی کہ ہم اپنے دوست ملکوں کو پابندیوں سے بچنے کے لیے آدھی قیمت پر تیل دیتے ہیں، تب بھی وہ تیل اسرائیل پہنچتا تھا. تو یہ بالکل ڈبل گیم کی کہانی بہت پرانی ہے. مسلمانوں کو جذباتی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیڈرز ہیں اور انہی سے اپنا کام لیا جاتا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اب ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو لبنان میں میری کل ہی بات ہوئی بیروت میں، انہوں نے بتایا، ہمارے مہمان نے سید علی باقر آبدی نے، جو وہاں پر المعارف یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں بیروت میں، انہوں نے بتایا کہ 2 دن پہلے ہی لبنان کی پارلیمنٹ کے اوپر اسرائیلی ڈرون مسلسل ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، وہ تصویریں لے رہے تھے، اور جہاز کوئی دن نہیں جاتا کہ اسرائیلی جہاز اور ڈرون نہ آتے ہوں لبنان کے اندر. تو ایسی صورت میں جب مسلسل اپنے پریشر میں ڈالا گیا ہے، اس بیچ میں نیا ڈیولپمنٹ یہ ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ اون نے اپنی فوج کو اسرائیل کے خلاف ساؤتھ بارڈر پر لڑنے کے لیے بھیجا ہے، اپنی حکومت کو، اپنے فوجیوں کو، جن سے یہ کام کرائے جانے کی کوشش تھی کہ حزب اللہ کو نہتہ کر دیا جائے، ڈی ملٹرائز کر دیا جائے حزب اللہ کو. یہ والی تبدیلی اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس وشے پہ آنے سے پہلے ایک ٹپنی کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آپ نے صدام حسین اور تیل کا ذکر کیا. جب ایران عراق وار جنگ چل رہی تھی، مجھے یاد ہے 1986 میں امریکہ کے ڈیفنس سیکریٹری ڈونلڈ رامسفیلڈ بغداد آئے تھے، اور وہاں سے جو رپورٹس آئے نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ میں، انہوں نے 2 ڈیمانڈ کیے. ایک تو جو پرانا پائپ لائن ہے کرکوک سے جو فلسطین جاتا تھا، جو کہ اسرائیل حیفا میں ہے، تو اس کو چالو کرنے کا، کیونکہ ابھی بھی وہ برقرار ہے سیریا کے ذریعے، گولان ہائٹس کے ذریعے. میں دیکھا ہوں وہ پائپ لائن کو، ابھی بھی برقرار ہے، اس میں کوئی تیل ابھی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ ہی دنوں میں اس کو چالو کر سکتے ہیں، ری اوپن کر سکتے ہیں. تو صدام حسین نے منع کر دیا. دوسری طرف پانی کے لیے بھی جو ہے اسرائیل کے ذریعے on behalf of اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ ایک پائپ لائن چاہتے تھے، جو کہ صدام حسین نے منع کر دیا. تو یہ فارملی انہوں نے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم اینٹی اسرائیل ہیں، عرب ہیں وغیرہ بول کے انہوں نے منع کر دیا. لیکن یہ سیکریٹلی جو دن رات ٹینکر جا رہے تھے، جو آپ نے ذکر کیا، وہ سبھی کو پتا تھا کہ یہ ڈبل پالیسی ہے. یہ صرف اردن کے لوگ اتنا تیل استعمال نہیں کرتے، کہیں اور بھی جانے کا جو پروگرام ہے بول کے، جیسا ٹرکی اب کر رہا ہے. تو یہ دوہری پالیسی جو ہے جارڈن بھی کرتا ہے، صدام نے بھی کیا، ٹرکی بھی کر رہا ہے، مصر بھی کر رہا ہے، سبھی کر رہے ہیں، سعودی عرب بھی کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو دکھانے کے لیے فلسطینی بول کے لاتے ہیں، لیکن اندر سے جو ہے امریکہ جو بھی چاہتا ہے، اسرائیل جو بھی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. دیکھیے، لیبنان کا معاملہ جو بہت ہی نازک ہوتا جا رہا ہے،
اس لیے کہ جو 1982 میں جب اسرائیل نے بن بیگن اور ایریل شوران کے وزیر دفاع جو تھے ان کی حکومت جب انہوں نے حملہ کیا تو پی ایل او کو ایکسپیل کرنے کا وہ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد یاسر عرفات جب ٹونس چلے گئے تو جو ویکیوم تھا بیروت میں لبنان میں اس کا بشیر جمائل جب صدر بنے اس کا فائدہ اٹھا کے جو ہے ایک پیس اگریمنٹ سائن کر دیے جلد بازی میں اسرائیل اور لبنان. تو حافظ الاسد نے اس کو کڑی مخالفت کی. ان کے دباؤ میں جو ہے آ کے بشار الاسد بھی مارے گئے اور یہ اگریمنٹ پیس اگریمنٹ جس سے نارملائزیشن ہونا تھا اسرائیل لبنان کے بیچ میں وہ ہو نہیں پایا. تو اسرائیل وہ ابھی بھولا نہیں ہے جو 82 میں ہوا 83 میں ہوا. اس کے بعد جو امریکن میرینز ہیڈ کوارٹرز پہ فرینچ کے وغیرہ سب سولجرز جو مرے تو کافی پیچیدہ معاملہ ہو گیا. تو اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ اس سے سبق حاصل نہیں کرے ہیں جب تک لیبنیز گورنمنٹ چاہے شیعہ سنی کرسچن ہو متحدہ ہو کے اس اگریمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے چاہے وہ حزب اللہ کو ڈسارم کرنا ہو یا پیس اگریمنٹ سائن کرنا ہو وہاں استھرتا بنے رہے گی اور ایک گٹ جو ہے دوسرے گٹ کو ختم کرنے کی چال میں رہیں گے. تو اسی طرح اب بھی پیچیدہ معاملے اٹھ رہے ہیں اور امریکہ اسرائیل کے دباؤ میں ایک پیس اگریمنٹ کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے جو کہ کرسچین پریزیڈنٹ مائیکل آؤن آپ جانتے ہو کہ یہ ملٹری کمانڈر تھے اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی تھے. اس کے بعد انہوں نے فرانس میں چلے گئے. تو ان کے والد بھی کافی ایکٹیو رہے ہیں لیبنیز پالیٹکس میں. تو اب جو چاہتے تھے اسرائیل اور امریکہ کی سیریا کو استعمال کر کے حزب اللہ کو ڈسارم کریں گے ہتھیار دیں گے وہ بھی ہو نہیں پایا. ترکی کے ذریعے بھی انہوں نے کوشش کی ڈائریکٹلی مائیکل آؤن کی گورنمنٹ میں بھی پریشر ڈال کے انہوں نے کیا کچھ نہیں ہوا کیونکہ کرسچنس جانتے ہیں مسلمس تو پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ حزب اللہ صرف واحد ایک ایسی فورس ہے جو اسرائیل کو لبنان کو بچا سکتا ہے اسرائیل کے حملے سے. تو یہ سبھی جانتے ہیں کرسچن بھی جانتے ہیں مسلم سے سبھی. تو یہ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح حزب اللہ کے ہتھیار جو ہے وہ چھین لیے جائیں اور اس کو ڈسارم کر کے کمزور کر دیا جائے. لیکن وہاں کی گورنمنٹ مائیکل آؤن اور کرسچنز بھی یہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کی فوج جو ہے لیبنیز فورس میں شامل کیا جائے جیسا حماس کے فوج فلسطینین سیکورٹی فورس میں شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو جہاں تک ہتھیار ہیں تو جب تک اسرائیلی حملہ رکے گا نہیں اسرائیلی جارحیت رکے گی نہیں اسرائیلی قبضہ جو جنوبی لبنان میں ہوا اس کو خالی نہیں کرتے تب تک جو ہے کرسچنز بھی نہیں چاہتے کہ حزب اللہ کمزور ہو جائے ان کے ہتھیار چھین لیا جائے. حالانکہ دسمبر کا ڈیڈ لائن امریکہ نے دیا ہے اور ان کے اسپیشل انوائے براک نے انہوں نے بھی دیے ہے اور امریکہ کے ٹرکش امباسڈر جو انوائے سیریا کو ہیں انہوں نے بھی دھمکی دی ہے اگر حزب اللہ ہتھیار نہیں دیتا ہے تو اسرائیل فوجی طریقے سے اس کو کارروائی کرے گا حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی تو جو کہ بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن کیا اسرائیل یہ مول لینا چاہتا ہے اور جنگ شروع کرنا چاہتا ہے کیونکہ حزب اللہ کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو کہ پہلے بار انہوں نے اب استعمال کریں گے جو غزہ کی جنگ میں استعمال نہیں کر رہے حالانکہ تبھی بھی ہر دن بمباری کرتے رہے اور پورے سینٹرل اسرائیل سے لے کے ناردرن اسرائیل پہ لگاتار بارش ہو رہی تھی لیبنان کے حزب اللہ کے میسائلوں کی اور ٹھکانوں پہ وغیرہ. تو ہزاروں کے اسرائیلی وہاں سے بھاگ نکل کے ابھی بھی واپس نہیں آئے ہیں ان کے گھروں کو اپنے کیبورڈز کو اسکولوں کو وغیرہ سب نارمل سی نہیں ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ابھی ڈرتے ہیں کہ حزب اللہ کے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو وہ جوابی حملہ اور منہ توڑ جواب دیں گے بول کے. تو اس لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے صرف امریکہ ہی نہیں
یا سعودی عرب ہی نہیں بلکہ برطانیہ، فرانس، پورے یورپین دیش وہاں جو اپنی انٹیلیجنس فورس کو بھیج کے ہر چپا چپا نگرانی کر رہے ہیں کہ حزب اللہ کے فورسز کہاں ہیں، کہاں موومنٹ ہو رہا ہے، کہاں ہتھیار گھروں کے سویلین ایریاز میں چھپا رکھے ہیں. پھر بھی اتنا انٹیلیجنس انفلٹریشن کے باوجود بھی سیکریسی بنائے رکھے ہیں حزب اللہ. ان کو ان کی داد دینی چاہیے کہ اتنا پریشر ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے پرنسپلز پہ اڑے رہے ہیں اور لیبنان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. جی یہ آپ نے بہت اہم بات کی کہ اور اسے محسوس کیا جا سکتا ہے چونکہ لبنان کی سرکار اتنی کمزور کہ وہ ان دشمنوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے آنے کے لیے راستہ کھولے رکھے، اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا. اور ایک بڑی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے ٹام براک کے ابھی 2-3 دن پہلے کے بیان میں. انہوں نے کہا کہ لبنان کی حکومت کیا کچھ حکومت ہے؟ یہ کوئی حکومت ہے؟ یہ کوئی ملک ہے کہ مطلب کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں؟ یعنی ہمارا حکم اس پر عمل نہیں کر پا رہے، اس لیے امریکہ میں بھی کافی فرسٹریشن ہے. اچھا، میں اب چلنا چاہتا ہوں ایران کی طرف. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کل ایک بات کہی: کانفلکٹ بٹوین ایران اینڈ یو ایس از انٹرنسک. یعنی وہ ایک پوری طرح سے بہت پرانی ہے، دبی ہوئی ہے، مسلسل، یعنی دونوں طرف وہ دشمنی باقی ہے. اور اس میں یہ ایک بات اور کہہ دی گئی: جب تک امریکہ اسرائیل کو سپورٹ ختم نہیں کرتا تب تک امریکہ سے بات چیت نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے عراق سے ایک بیان آیا ہے وہاں کے پرائم منسٹر کا، شیال سودانی کا، کہ جب تک امریکی فوجیں عراق میں موجود ہیں تب تک ہم حشد الشعبی جیسے گروپس کو ہم ڈسارم نہیں کر سکتے یا ان کو ڈسمینٹل نہیں کر سکتے. تو یہ دونوں طرف سے جو ایک اشارہ کھل کر کے آیا ہے، ایران اور عراق دونوں طرف سے. ایسی حالت میں کیا کچھ کر سکتا ہے امریکہ؟ کیا؟ جی دیکھیے، جب اسرائیل ایران پہ حملہ کیا تو دوسری بات جب امریکہ شامل ہوا تو ٹرمپ نے کھلے عام یہ بیان دیا کہ ہم نیست و نابود کر دیے ہیں ایران کے نیوکلیر پروگرام کو، ختم کر دیے ہیں. تو اب دوبارہ اس مسئلے پہ ایران پہ دباؤ ڈالنا کہ اب بات چیت کریے، معاہدہ کریے اور IAEA کو انسپیکٹرز کو پرمیشن دیجیے وہاں آنے کے لیے. تو ان کو پتا ہے کہ ایران کا پروگرام جو ہے، جو زمینی سطح پہ تھا، اس کو بمباری کے ذریعے کافی نقصان پہنچا ہے، لیکن ایران کا پروگرام جو چھپا ہوا ہے پہاڑوں میں اور کئی علاقوں میں جو پھیلا ہوا ہے وہاں برقرار ہے. اور اس کو ان کو شبہ ہے کہ جو بھی انرچ یورینیم ہے 200 کلو یا 300 کلو، اس سے کبھی بھی ایران بم بنا سکتا ہے. اور یہ ان کو ڈر اور خوف ہے کہ ایران اگر دباؤ ڈالتے ہیں اور اپنے دفاع کے لیے یہ استعمال کر سکتا ہے، اور ان کے پاس میسائل کی کیپیبلٹی بھی ہے بولتے. تو اس لحاظ سے جو ہے ایران کو شک کی نظر سے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ صرف نیوکلیر پروگرام یہ مکھوٹا ہے، اصل میں جو ہے ریجیم چینج کا ایجنڈا ہے. 79 سے امریکہ اور اسرائیل اور ویسٹ کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یہ ملا حکومت کو کسی بھی طرح جو ہے ہٹا کے جو شاہ کی حکومت تھی اسی طرح اپنے قبضے میں، اپنے اثر و رسوخ میں ایران کو لانا ہے. کیونکہ صرف تیل گیس ہی نہیں ہے، لیکن اسٹریٹجک لوکیشن ہے ایران کا، سینٹرل ایشیا سے، ساؤتھ ایشیا سے، گلف سے اور چین کے نزدیک ہے. کیونکہ امریکہ کو بھاگنا پڑا افغانستان سے بھگوڑے کی طرح رات کو اندھیرے میں، تو وہ بار بار باگرام بیس لینا چاہتے ہیں جو کہ ہو نہیں پا رہا ہے. تو اس کے بعد ایرانی بچا ہے جو کہ چین کے ساتھ نزدیک ہے، روس کے نزدیک ہے، کھاڑی کے نزدیک ہے، اور تیل اور گیس اور کافی وسیع ملک ہے. تو اس کو وہاں تختہ پلٹنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ امریکہ خود کہا کہ اوبلیٹریشن ہو گیا ہے نیوکلیر پروگرام. تو اب باقی کیا بچا ہے؟ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں؟ کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کیوں حملے کی بات کر رہے ہیں؟ کیوں
IAEA इंस्पेक्टर्स भेजने की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो है इनका एजेंडा कुछ है जो अली खामनेई जिक्र कर रहे हैं। इंट्रिंसिक का मतलब पार्ट एंड पार्सल है। तो किसी भी तरह अगर ईरान JCPOA हो या बातचीत हो या कंसेशंस हो, किसी भी मामले में लचकदार रवैया अपनाया तो वो कम है। उनका असल एजेंडा जो है रेजिम चेंज है, जो कि अली खामनेई जानते हैं, सभी ईरानी जानते हैं, जो कि वो करना चाहते हैं। कोशिश भी की उन्होंने इस जंग में, 12 दिन की जंग में जब हमला किया उन्होंने ईरान पे, तो कामयाब नहीं हुए। ईरानी जो है अली खामनेई और इस्लामिक हुकूमत के पीछे खड़े रहे, एकजुटता होकर, यूनाइटेड होकर। तो ये दुश्वारी हो गई है अमेरिका और इजराइल और बरतानिया को कि ये हम बहुत कोशिश करे फिर भी नहीं हुआ अपना रेजिम चेंज एजेंडा बोलते। तो ये वही दोहरा रहे हैं अली खामनेई की हमें चौकन्ना रहना है और न्यूक्लियर प्रोग्राम से एक बहाना है, एजेंडा कुछ और है। जी जी, आयतुल्लाह खामेनी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि ट्रंप साहब जो हैं वो अपना ख्वाब जारी रख सकते हैं, ख्वाब देख सकते हैं, उन्हें कोई यानी पाबंदी नहीं है। उस किस्म का सैटायरिकल उन्होंने बयान दिया था कि वो तो कह रहे थे कि सब कुछ तबाह हो गया, अब बातचीत किस लिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया, क्या बगराम एयरबेस लेने की ख्वाहिश जो ट्रंप ने जाहिर की थी उसके खिलाफ जो तालिबान का रुख नजर आया, क्या उस तालिबान के रुख के पीछे कहीं ईरान भी खड़ा हुआ है? क्या लगता है आपको? देखिए, तालिबान को किसी मुल्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने बलबूते पे जो है ये अमेरिका को भगाए वहां से और पूरा मुल्क अपने कब्जे में तसल्लुत में लाए। तो चूंकि ईरान और अमेरिका का तसादुम चल रहा है, इजराइल भी ईरान के खिलाफ है, तो जो कुछ भी ईरान समझता है तालिबान के दिफा के सिलसिले में, तो वो खैर मकदम करना चाहते हैं। और उनको पता है कि ईरान की हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, तो ये बायलैटरल सपोर्ट ईच अदर को, एक दूसरे को कर रहे हैं। और उनको पता है कि आसिफ मुनीर जो है अमेरिका के सदर से मिले हैं और शरीफ भी वहाँ 2-3 बार गए हैं मिलने के लिए। तो अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करके बागराम बेस किसी भी तरह वापस लेना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान ओपनली कहता है कि ये होने नहीं दिया जाएगा, और अगर ईरान पे हमला होता है तो एक भाईचारे की वजह से हम भी ईरान की मदद करेंगे बोलते। लेकिन क्या ये दोहरी पॉलिसी एक्चुअली में हम देख पाएंगे जैसा टर्की या जॉर्डन या इजिप्ट कर रहे हैं? तो इस लिहाज से जो है हमें ये डबल पॉलिसी के खिलाफ उठाना होगा आवाज, और वही कर रहे हैं ईरान तालिबान को सपोर्ट करके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से अमेरिका बागराम बेस शामिल अपने अड्डों में कर सकता है या कर पाएगा, क्योंकि वहाँ काफी अपोजिशन होगी। और दूसरी बात यह है कि भारत और तालिबान के बीच में भी जो है उनके रिलेशंस आगे बढ़ रहे हैं। ये किस रुख में डिप्लोमेसी के जरिए फैसिलिटीज तालिबान को आमादा कर पाएगा भारत, या अमेरिका भारत को भी इस्तेमाल कर रहा है इस चालाकी में कि बागराम बेस किसी भी तरह अगर फौजी ताकत से हासिल नहीं कर सकते तो डिप्लोमेसी के जरिए फैसिलिटीज की भी मुहैया करा दिए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मेरा ख्याल से ये होगा नहीं। और अभी जो चाबहार वाले मामले पर भारत पर उन्होंने पाबंदी लगाई थी, वो 6 महीने के लिए फिर रिलीफ दिया है। अच्छा, बिल्कुल आखिरी एक सवाल, अभी तक इस वक्त जबकि 2 साल की जंग हो चुकी गाजा की, और इस वक्त जैसी भी है जंगबंदी है, और अब भी इजराइल, अमेरिका ये मुसलसल हमास के
निहत्ता करने, हिजबुल्लाह को निहत्ता करने, उनके हथियार छीनने, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने, उनका मिसाइल प्रोग्राम खत्म करने, यानी तमाम दुश्मनों के पास जो कुछ हथियार हैं वो खत्म हो जाएं और फिर हम ही सीधे सीधे खड़े हो जाएं। क्या ये कभी भी क्या पॉसिबल हो सकेगा? इन मौजूदा हालात में अमेरिका की और इजराइल की ये ख्वाहिश पूरी हो सकेगी? क्या फिलिस्तीन इशू को भुला दिया जाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं, मेरा जवाब होगा कि ये किसी भी हालत में फिलहाल भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। देखिए, पिछले 2 सालों से जितनी कुर्बानी फलस्तीनी ने वेस्ट बैंक और गाजा में दिए हैं, शायद ही इतिहास में कोई लोग इतनी कुर्बानी दिए हैं। इतने बड़े पैमाने पे बमबारी हुई कि नागासाकी, हिरोशिमा 10 बार भी अगर अमेरिका बम किया होता तो इतने बम नहीं गिराए होते इतने छोटे इलाके में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कुर्बानी देके, कितने हजार शहीद होके, जख्मी होके, लाचारी लेके फिर भी अपने टूटे हुए मकानों को वापस लौटे हैं। इतना बमबारी करने के बावजूद भी, इतना प्रेशर डालने के बावजूद भी हिजबुल्लाह ने घुटने टेके नहीं है। और सीरिया पे भी इतना वहां बमबारी करके और लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्ल करके पिछले 10-15 सालों से वो भी इजराइल के साथ मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है। और हूती भी बता दिए कि इतनी दूर से भी वो बमबारी कर सकते हैं और फलस्तीनियों के हक में खड़े हो सकते हैं। और ईरान ने भी बता दिया कि आप कुछ भी नहीं है, 12 दिन में जो है इतनी बमबारी करके उनको निहत्ता कर दिया है और अमेरिका से गिड़गिड़ाने लगे कि आप किसी भी तरह ईरानी हमले को रुकवाइए और हमें बचा लीजिए। तो इतने बड़े पैमाने पे उनको नुकसान हुआ इजराइल को, तो अमेरिका मुदाखलत करना पड़ा और बचाना पड़ा इजराइल को। तो ये, और इराक में जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स हैं, अमेरिका और इजराइल को पता है कि कितने मिसाइल्स उनके पास हैं, कितने हथियार उनके पास हैं। तो ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, गाजा, हमास और हूती सभी, हालांकि उनको चोट लगी है, वो जख्मी हुए हैं, लेकिन एक घायल जो है, ये जख्म जो है ये भरेंगे नहीं, जख्मी ठीक होंगे कुछ अरसे के बाद, तो वही होगा। और इजराइल को ये मानना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन इस एरिया में जितना वो तसल्लुत बढ़ाने की कोशिश करेगा अमेरिका के सपोर्ट से, उतना ही जो है अपोजिशन होगा। अब टर्की भी इसमें शामिल हो गया है एक न एक तरीके से। जो दायरा है इजराइल के खिलाफ जो वो कमजोर करना चाहता है, तो एक के बाद अब पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने ये भी बता दिया कि सद्दाम की तरह ही रजब तैयब अर्दगान भी इजराइल के लिए काम कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्शन ऐसा किया जाता है जैसे वो मुसलमानों के लीडर हों। उसके अलावा जो कुछ आपने अफगानिस्तान के सिलसिले में बताया वो भी काफी अहम है। और आखिर में जो खास बात आपने बताई वो ये कि जितने भी ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ग्रुप्स हैं, चाहे हूथी अंसारुल्लाह हो या हमास हो या हिजबुल्लाह या ईरान या हजदल शाबी इराक, ये कोई भी सरेंडर करने वाले नहीं है। इनके हथियार कोई नहीं छीन सकता। यानी इजराइल और अमेरिका की ये ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाएगी, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। अब देखना यह है कि अमेरिका और इजराइल इस अपनी कमजोरी और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की मजबूती को कब रियलाइज करता है। क्या कुछ होता है आने वाले वक्त में, जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने नाजरीन से, अपने दर्शकों से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।